हेलो एवरीवन। कहानी शुरू होती है एक फुटबॉल मैच के ग्राउंड से। हम बहुत से बच्चों को फुटबॉल मैच खेलता हुआ देखते हैं। ये सभी बच्चे आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज इनमें से इनके एक दोस्त का बर्थडे भी है और वो बर्थडे पार्टी को बहुत ही स्पेशल बनाने के लिए एडवेंचर टूर प्लान करते हैं। सभी दोस्त मिलकर केव के अंदर जाने का फैसला करते हैं, सिवाय एक दोस्त के। सभी बच्चे अपनी कोच के साथ केव की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो सभी बच्चे एक्साइटमेंट में कार के अंदर ही अंदर बहुत अंदर तक चले जाते हैं और वो आगे जाते जाते चैम्बर 3 के अंदर पहुंच जाते हैं। बाहर का मंजर आपको दिखाते हैं। अचानक तेज गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवाएं, काली आंधी, काले बारिश। ये थाईलैंड की बारिश है जो कि हफ्ता हफ्ता नहीं रुकती। सुबह से रात हो गई है। बच्चों के पेरेंट्स बच्चों का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बच्चे चैम्बर 3 के अंदर अपनी ही मगनियों में मगन हैं। एक बच्चा जो साथ नहीं गया वो बताता है कि सभी बच्चे चैम्बर 3 की तरफ चले गए थे। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तेज़ हवा, तेज़ बारिश, तूफ़ानी रात और गार का मंजर। रेस्क्यू टीमों को हाई अलर्ट किया जाता है। न्यूज़ पर भी खबर जारी कर गई है। रेस्क्यू की टीमें और उनके डाइवर्स केव के अंदर जाते हैं। वो लोग चैम्बर 3 तक पहुंचते हैं जहां पर 800 मीटर्स की गहराई तक पानी भर गया है। वो लोग बहुत आगे जाते हैं और बच्चों को तलाश करते हैं। वहाँ पे कुछ डाइवर्स की ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है और वो लोग चैम्बर से वापस आ जाते हैं। बाहर आके वो खबर देते हैं कि उन्हें बच्चे नज़र नहीं आए। बच्चे या तो मर चुके हैं या फिर तेज़ पानी के बहाव की वजह से शायद वो लोग बहुत आगे निकल गए हों। वालदैन ये खबर सुनकर बहुत हैरान और बहुत परेशान हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। दूसरा दिन शुरू हो गया है। बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इंतहाई सिक्योरिटी के आलम में बच्चों को बाहर निकालने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, तूफ़ानी है, तो पानी जो है वो गार के अंदर जमा हो शुरू हो गया है। एक लड़का जॉन जो कि टीवी पे खबर सुनकर इन लोगों की मदद करने के लिए आता है। उसे गारों के बारे में और जंगलात के बारे में बहुत सा इल्म होता है। वो एक सीनियर ऑफिसर को बताता है कि किस तरह से हमें केव की तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं बारिश का पानी केव के अंदर जमा तो नहीं हो रहा। वो देखता है कि वहाँ कुछ सिंक होल्स हैं। वो अपने सीनियर्स को बताता है कि इन सिंक होल्स की वजह से पानी जो है वो केव के अंदर जा रहा है और हमें सबसे पहले इन सिंक होल्स को बंद करना है। वो अपने ऑफिसर के साथ मिलकर उन सिंक होल्स को बंद करता है ताकि पानी गार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ना जा सके। सिंक होल्स को बंद करने से काफ़ी हद तक पानी की रफ्तार कम हो गई है और यहाँ पर 5वां दिन शुरू हो गया है। ड्राइवर्स की टीमें अंदर जा रही हैं, लेकिन बच्चों का कुछ अता पता नहीं है। थाईलैंड की टीम इंग्लैंड से रब्ता करती है और वो लोग अपने इंग्लैंड के डाइवर्स को कहते हैं कि वो थाईलैंड की टीम्स की हेल्प करें। वो लोग केव के अंदर जाते हैं। केव के अंदर बहुत गहराई तक 900, 1000, हत्ता के 1600 किलोमीटर्स तक पानी बहुत गहरा भर चुका है। डाइवर्स अंदर जाते हैं, उनके साथ उनके टीममेट्स निक और जॉन वो भी आते हैं। वो देखते हैं कि अभी तक बच्चों का कुछ अता पता नहीं है। वहाँ पर एक ड्राइवर का ऑक्सीजन मास्क जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। वो डूब रहा होता है। निक और जॉन उसको बचाकर सबसे पहले वापस लाते हैं ताकि वो बाहर जाकर अच्छे से सांस ले सके। वो उसे अपने ऑक्सीजन मास्क के थ्रू उसकी मदद करके उसको बचा के गार से बाहर लेकर आते हैं। निक अपने ऑक्सीजन मास्क के थ्रू उस ड्राइवर की जान बचा देता है और उसको गार से बहुत ही बाहिफाजत वापस ले आता है। अब वो दोबारा से गहराई में चला जाता है ताकि वो लोग बच्चों को तलाश कर सकें। यहाँ पे गवर्नमेंट और सीनियर जो है वो निक और जॉन का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद एक लाहे अमल तरतीब दिया जाता है कि किस तरह से बच्चों को बचाया जा सकता है। यहाँ पर दोबारा से उसी लड़के की एंट्री होती है जिसने पहले सिंक होल्स को बंद किया था। वो निक और जॉन के साथ मशवरा करता है और उन्हें बताता है कि हमें किस तरह से बच्चों को बचाना चाहिए। यहाँ पर डे 7 स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर वो लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं कि हम उन छोटे मासूम बच्चों की जानों को कैसे बचा सकते हैं। दोबारा से लड़का आता है। वालदैन को उनको एतमाद में लिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से रेस्क्यू की टीमें दिन रात अपनी सर तोड़ मेहनत कर रही हैं।
وہ لڑکا انہیں بتاتا ہے کہ کیوں نہ پانی کے بہاؤ کو فصلوں کی جانب موڑ دیا جائے، اس طرح سے فصلیں تو تباہ ہوں گی لیکن غار کے اندر سے پانی جانے کو روکا جا سکتا ہے اور ہم ایفرٹ کے ساتھ ان بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ گورنر کو مشورہ تو اچھا لگتا ہے لیکن وہ پہلے فارمرز کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہے۔ وہ فارمرز کو کہتا ہے کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں، ہم پانی کے بہاؤ کو کھیتوں کی جانب موڑتے ہیں، اس طرح سے کیا ہوگا کہ پانی فصلوں کی طرف چلا جائے گا لیکن بچوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ فارمرز اگری ہو جاتے ہیں اور پانی کا رخ کھیتوں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ نک اور جان دوبارہ سے اپنی ٹیمز کے ساتھ ایک نئی امید اور جذبے کے ساتھ کیو کے اندر جاتے ہیں۔ وہ لوگ چیمبر 3 سے بھی آگے جا رہے ہیں، وہاں پر انہیں لائٹس کے تھرو بچے نظر آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور سیفلی بچوں کو صحیح سلامت زندہ دیکھ کر دل ہی دل میں بہت مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بچوں کی ویڈیوز بناتے ہیں اور بچوں کا بھوک اور پیاس سے برا حال ہے لیکن وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے کوچ نے ان کی مدد کی ہے اور انہیں کچھ ایکسرسائزز کروائی ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے ہیں اور وہ لوگ بھی تک سروائیو کر رہے ہیں اور وہ لوگ اس غار کے اندر زندہ ہیں۔ نک اور جوان بچوں کی ویڈیوز بنا کر واپس آتے ہیں، دوبارہ سے بچوں کو ضیابت صحیح سلامت واپس لانے کے لیے وہ لوگ وہاں پر ان کے کچھ ٹریٹمنٹ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے کچھ سامان بھیجتے ہیں جس کے اندر فوڈ، واٹر، میڈیسنز ہوتے ہیں۔ وہ لوگ پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ بچے اندر صحیح سلامت ہیں اور بچے خیر و عافیت سے ہیں۔ سبھی پیرنٹس دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے بچے صحیح سلامت ہیں۔ وہ لوگ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے کر دوبارہ سے باہر ایک اسٹریٹجی، ایک پلان پریپیئر کرتے ہیں کہ ہم لوگ بچوں کو صحیح سلامت اس غار سے باہر کیسے لا سکتے ہیں۔ پانی کی گہرائی بہت زیادہ ہے، وداؤٹ آکسیجن ماسک بچوں کو باہر نہیں نکالا جا سکتا، سو وہ لوگ ایک پراپر پلان بناتے ہیں۔ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کی ویڈیوز دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ لوگ دوبارہ سے ریسکیو کی ٹیموں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور ان کو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کے تھرو بچوں کو کس طرح سے باہر لا سکتے ہیں۔ نک اور جان گورنر کے ساتھ مل کر یہ پلان کرتے ہیں کہ کیوں نہ بچوں کو بے ہوش کر کر باہر لایا جا سکے۔ پہلے تو وہ لوگ اس پہ اگری نہیں کرتے لیکن نک اور جان کیونکہ بہت تجربہ کار ہیں، سینئرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے سیفلی آ جائیں۔ وہ آکسیجن ماسک اور سلنڈرز کے تھرو بچوں کو واپس لانا چاہتے ہیں لیکن وہ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہوش آ جائے یا وہ راستے میں کہیں پینک نہ کریں، اس لیے ہمیں ان کو کچھ بے ہوشی کی میڈیسنز دے کر ہی ان کو سیفلی واپس لایا جا سکتا ہے اور وہ اس ہی پلان پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اپنی ٹیمز بناتے ہیں، ان کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ وہ پہلے 6 بچوں کو واپس لاتے ہیں، پھر دوبارہ سے 6 بچوں کا پلان کرتے ہیں اور بعد میں دوبارہ باقی بچوں کا پلان کرتے ہیں۔ وہ ایک پراپر پلان کے ساتھ میڈیسنز کے تھرو، انجیکشنز کے تھرو ان بچوں کو بے ہوش کرتے ہیں۔ ان کو بے ہوش کر کر بعد میں ہی وہ انہیں صحیح سلامت اور زندہ واپس لا سکتے ہیں۔ ماحول کافی اسٹریسفل ہے، جہاں پر بچے سیف ہیں تو ان کو سیفلی زندہ سلامت واپس بھی لانا ہے۔ بارش ہے جو رک نہیں رہی اور اوپر سے اتنے دنوں کی انتھک محنت۔ وہ لوگ پہلے کچھ ڈائیورز کو انجیکشنز دے کر بھیجتے ہیں کیو کے اندر تاکہ وہ بچوں کو انجیکشنز کے تھرو پہلے بے ہوش کر سکیں، پھر انہیں آکسیجن سلنڈرز لگائیں اور پھر وہ انہیں سیفلی واپس لے آئیں۔ یہاں کو آپ کو بتاتے چلیں کہ کیو کے اندر یہاں پہ ایک ڈائیور کا اپنا آکسیجن ماسک جو ہے وہ اتر جاتا ہے اور وہ اس کو پینک اٹیکس آ رہے ہیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، تو نک اور جوان پہلے جو ہے وہ اس کو سیفلی باہر لاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ نیکسٹ ڈے سے وہ پلاننگ کرتے ہیں اور دوبارہ سے غار کے اندر جانے کے لیے اپنی ٹیمز کو تیار کرتے ہیں۔ یہاں پر انجیکشنز لگائے گئے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ بے ہوش کیا گیا ہے اور بچوں کو جو ہے آکسیجن ماسک کے تھرو واپس لایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک ٹیم جاتی ہے اور وہ 6 بچوں کو سرچ آپریشن کے تھرو بہت ہی سیفلی واپس لے کے آ جاتی ہے۔ دوبارہ نیکسٹ ڈے سٹارٹ ہوتا ہے اور
دوسری ٹیم کو بھیجا جاتا ہے۔ والدین دعائیں کر رہے ہیں، ٹیمیں اپنی طرف سے ایفرٹس کر رہی ہیں اور بچوں کو واپس لانے کے لیے دوبارہ سے ایک نئی ٹیم نئے جذبے کے ساتھ، نئے حوصلے اور ہمت کے ساتھ کیو کے اندر جاتی ہے۔ دوبارہ سے بچوں کو آکسیجن لگایا جاتا ہے اور انہیں ساتھ میں انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں۔ یہاں پر دوبارہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بچے کو راستے میں ہوش آ جاتا ہے اور وہ پینک کرنے لگتا ہے، وہ پانی کے اندر اپنے ہاتھ پیر چلاتا ہے، لیکن اس کو دوبارہ سے ایک اور انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے اور وہ اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ نہ کرے۔ اسی طرح سے دوبارہ سے باقی بچوں کو جو ہے واپس لایا جاتا ہے۔ والدین بچوں کو زندہ سلامت صحیح دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، وہ ریسکیو کی ٹیموں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب آخر میں صرف 4 بچے اور ایک کوچ رہ جاتا ہے۔ موسم کی وہی صورتحال ہے، بارش اگین سٹارٹ ہو چکی ہے، بارش نہیں رک رہی، پریشانی کا عالم ہے۔ جو غار میں کے اندر باقی لوگ رہ گئے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ریسکیو کی ٹیم دوبارہ 3rd ٹائم اندر جاتی ہے اور جو باقی بچے بچ گئے ہیں ان کو نکال کر لاتی ہے اور کوچ کو واپس لاتی ہے۔ سبھی بچے خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ چکے ہیں، کوچ بھی خیریت سے ہے، بچے بھی خیریت سے ہیں۔ یہاں پر ریسکیو کی ٹیم میں شکریہ ان کا ادا کیا جاتا ہے، والدین اپنے بچوں کو مل کے خوش ہوتے ہیں اور وہ بھی گورنمنٹ کا، انگلینڈ کی گورنمنٹ کا، ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ محنت کرنے سے اور پراپر پلاننگ کے سے اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملتی ہے۔ کیو کی سٹوری ایکسائٹمنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے، تھرل کے ساتھ سٹارٹ ہوئی ہے اور اینڈ پہ سٹریس کے ساتھ بہت ہی ایک سیریس ماحول کے بعد دوبارہ سے ایک ہیپی اینڈنگ پہ ختم ہوتی ہے۔ بچے خوش ہیں، والدین خوش ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں خوش ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اینڈ پہ کامنٹس باکس میں اپنے کامنٹس کے تھرو بتائیے گا کہ آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔